جمعیت العلماء کے نوجوان قائد جناب حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب جمعیت کے مقاصد کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جمعیت العلماء مچھلی پٹنم کے جمعیت کے ذمہ داران، عہدے داران، کارکنان کا شکریہ، جنہوں نے الحمدللہ بہت اچھا پروگرام بہت اچھے وقت میں بہت اچھے موضوع کو طے کر کے رکھا، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ صدر محترم کی طبیعت کے خراب ہونے کے بعد شاید یہ پہلا اتنا لمبا سفر ہے جو مچھلی پٹنم تشریف لائے، یہ سب آپ حضرات کی محبت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ آج کا جو عنوان ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ اس وقت جو ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں، جن حالات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، روز صبح واٹس ایپ اور موبائل کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ پہلے کا دور تھا 24 گھنٹے کے بعد نیوز اخبار میں آتی تو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آج کے دور میں 1 سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ سب واقف ہیں۔ اگر واقف نہیں ہیں تو میرے اور آپ کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، جو 1400 سال پہلے کی ہے۔ ہم کو تو 1 سیکنڈ کے واقعے سے تو ہم واقف ہیں، 1 منٹ کے واقعے سے تو ہم واقف ہیں، مگر جس کے نام لیوا ہیں، جن کے نام پر زندہ ہیں، جن کا نام لے لے کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں، اور ان کی سیرت سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں مار کھا رہے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوٹی جہاں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، جن پہ اٹیک نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کی جو سیرت ہے وہ سیرت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور سمجھ بھی گئے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ریلیٹڈ ایشو ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح بھی سیرت کی زندگی سے ہی ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ معاشرے کی اصلاح بھی سیرت سے ہی ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اکثر وہ پیشتر لوگ اصلاح معاشرے کے عنوان کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ جہیز کی بات ہو یا پھر شادی بیاہ کے اخراجات، جو خرچے جو ہوتے ہیں اس کے معاملے میں اصلاح معاشرے کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ نہیں، جمعیت العلماء کی جانب سے اصلاح معاشرے کا جو پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، ہر ضلع میں، منڈل میں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی پوری خرابیوں کا اس میں احاطہ کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ موجودہ دور میں جو حالات ہیں، جن حالات کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، وہ حالات کو درست کرنے کی یہ اکابرین، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ ائمہ کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل اس سے جو اس وقت کے ہیں، اس میں جو اس ملک کے مسائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے مسائل ہمارے بیچ میں ہیں، جس کو دور کرنے کی، اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو اصلاح معاشرے کی مہم کے تحت منشیات کے خلاف جمعیت العلماء مہم چلاتی ہے ہر سال، نشہ بندی کے خلاف، یعنی نشہ جو کرتے ہیں اس کے خلاف۔ نشے میں شراب ہے، ڈرگس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آج کل کے نوجوانوں کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جا رہا، یعنی اس کو ایسے استعمال کر رہے۔ پہلے تو لوگ چھپ کر استعمال کیا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا، لیکن آج بد احساسی کا اتنا معاملہ آگے ہو گیا،
چوراہے پر ٹھہر کر پیتا ہے اور اس کو تکلیف نہیں سمجھ میں آتی اور اس کو غلط نہیں سمجھتا. یہ خود ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کا حال ہو گیا. اس کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس کو سمجھانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم جمعے کے خطبوں میں تقریریں ضرور کرتے ہیں, مگر وہ نوجوان جمعے میں نہیں آتا جو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. جمعے میں وہ آدمی آتا ہے جس کی عمر 50 سال 60 سال ہو چکی, 12:30 کو آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے. نوجوان تو خطبہ چالو ہونے کے بعد آتا اور دعا ختم ہونے سے پہلے بھاگ جاتا. ہم جمعہ کے منبر سے کب تک سمجھائیں گے؟ ہم کو ضرورت ہے گھر گھر جا کے سمجھانے کی. تو اسی لیے جمیعت علماء یہ مہم چلاتی ہے کہ ہر سال میں ایک جو ہے عشرہ منایا جائے جس میں اصلاح معاشرہ ہو, اور وہ معاشرے کی اصلاح ہو جس میں پوری خرابیاں, جیسے شراب نوشی ہے, نوجوانوں کی بے راہ روی ہے, موبائل کا غلط استعمال ہے. جس طرح سے آج موبائل کا استعمال جو ہو رہا ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں, شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا ہوگا. مسلمانوں کی سوچنے کی, نوجوانوں کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی, ان کے دماغ معاف ہو چکے, کلیپس ہو چکی ان کی لائف. موبائل ایک ہاتھ میں رکھ کر ایک 6 انچ کا موبائل 6 فٹ کے نوجوان کو نچاتا ہے صبح سے شام تک, اور ہمارا نوجوان بے راہ روی میں پڑا ہوا ہے. رات کے 3 بجے تک نہیں سوتا. فجر کی نماز اس کے ذہن میں تو بہت دور کی بات ہے, اس کی سوچ اور اس کے احساس میں تک فجر کی نماز نہیں ہے. تباہی کے دہانے پہ جا چکا. ایک ماں بوڑھی بازو کمروں میں بیٹھ کر پانی کے لیے آواز دیتی ہے تو نوجوان پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ موبائل اس کے لیے چھوٹ جاتا ہے. میں حضرت مولانا ابو طالب صاحب دامت برکاتہم کا استقبال کرتا ہوں. حضرت تشریف لا چکے ہیں. ابو طالب صاحب نہیں آئے؟ اچھا, ماجی منسٹر صاحب, ٹھیک. کون نام ہے؟ کلو رویندرا صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. تو جو حالات, مولانا بھی راستے میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, جو حالات وقت کے ہوتے ہیں, جو مسائل وقت کے ہوتے ہیں, جمیعت العلماء ان مسائل کو سمجھ کر کام کرتی ہے. مذہبی معاملوں میں اصلاح معاشرہ ہو, رد عیسائیت ہو, یعنی ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں, ہماری جماعت کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہم ان کے خلاف ہیں جو کنورزیشن کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں. ہر مذہب کو ہم محبت کرتے ہیں, محبت کی نظر دیکھتے ہیں, محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, مگر ہم ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو کنورٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم اس کا اختلاف اور اس کے خلاف, یعنی جو لوگ مذہب کی تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف جمیعت علماء کام کرتی ہے. کیونکہ آپ حضرات جمعیت کے ذمہ داران ہیں, اسی لیے جمعیت کی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے قادیانیوں کے خلاف, جو قادیانی مسلمانوں کو, بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکا کر, پریشان کر کے, پیسے کی لالچ دے کر, اور جو بالکل گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو تبدیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے خلاف بھی جمیعت علماء مہم چلاتی ہے. اسی طرح سے سیلاب میں آفات اچانک آ جائے, سونامی کا ایک بہت بڑا واقعہ نیلور کے قریب میں نواب پیٹ میں پیش آیا, پورے ملک میں پیش آیا. جہاں ہمارے ریاست میں جو علاقوں میں یہ جو نواب پیٹ کا واقعہ پیش آیا, اس میں جمیعت علماء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس زمانے میں 3.5 کروڑ روپے جمیعت علماء نے خرچ کیے اور لوگوں کو جو ہے راحت پہنچائی. جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے ان کو گھر بنا کر دیا. اور بھی بہت سے کام ہیں جو مذہبی فلاحی کام جمیعت علماء کے ہوتے ہیں. سماجی کام میں اور بہت سے کام ہیں, جیسے مسلمانوں کے مسائل کو سمجھ کر وقت کی حکومت کو نمائندگی کرنا. مسائل پر سمجھ کر وقت کی جو حکومت ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کی حکومت ہو, اس کی نمائندگی کرنا اور ان کو جا کر ان کے سامنے یہ بات پیش کرنا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. جیسے ابھی سوریہ نمسکارم کے سلسلے میں
گورنمنٹ کی طرف سے ایک جیو پاس ہوا، جبکہ پورے ملک میں یہ کہا گیا کہ یہ جیو مطلب یہ صبح میں جو سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے اس کو کرنا چاہیے. کئی ایک ریاست یہ بھی خاموش بیٹھی ہے. آندھرا پردیش کی ریاست کو اچانک ایکٹیو ہو گئے اور جیو جاری کر دیا. باقی کی کوئی ریاست، ملک کی کوئی ریاست نے جیو جاری نہیں کیا، لیکن انہوں نے اچانک جیو جاری کر دیا. پتہ نہیں کیا جلدی تھی. خود سی ایم صاحب شاید نہیں کرتے ہوں گے، وہ خود بھی مائنارٹی ہیں. اذان ہو رہی. پورے ملک میں جو بات آئی تھی، یہاں ہماری ریاست میں یعنی آندھرا پردیش میں سب سے پہلے سی ایم صاحب نے کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ خود مائنارٹی ہیں. آپ مسلم مسائل کو، ہم مائنارٹی کے مسائل سمجھنے کے لیے آپ خود مائنارٹی ہیں، تو آپ کو سمجھانے کی شاید ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی سمجھنا چاہیے کہ کون سے وقت کون سا کام کرنا چاہیے. اچانک سوریہ نمسکار کی بات سامنے آئی تو جمعیت علماء نے نمائندگی کی. نیلور کے ذریعے سے انگول میں، کرنول میں، کڑپا میں نمائندگی کی گئی، جس پہ ڈپٹی سی ایم صاحب نے ایک لیٹر جو ہے لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کو مطلب ہر ایک کے اوپر لازم نہ کیا جائے، بلکہ جو ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھے. کوشش چل رہی ہے. ایسے ہی کئی نمائندگیاں ہیں. اور سب سے بڑا کام اور کارنامہ، آپ غور سے اس بات کو سن لیجئے، آپ جمعیت کے ذمہ داران ہیں، مچھلی پٹنم کے یہاں کے مسلمان ہیں جو ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، کہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا کارنامہ مسلم ریزرویشن ہے. جب متحدہ آندھرا پردیش تھا اس وقت میں جمعیت علماء کے نمائندگی پر ریپرزنٹیشن، جمعیت علماء کے ریپرزنٹیشن پر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی گورنمنٹ جس وقت تھی، انہوں نے باضابطہ جمعیت علماء کے مطالبے پر ریزرویشن دیا. اور مسلم ریزرویشن 4% جو مسلم ریزرویشن دیا گیا وہ علماء اور جمعیت علماء کے علماء کی نمائندگی پر دیا گیا، کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی پر نہیں دیا گیا. اور 16 سال ہو چکے ہیں مسلم ریزرویشن کا جو ہے فائدہ مسلمان قوم کو ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں سال میں 120 ڈاکٹر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بنا کسی 1 روپے کے سنگل ایم پی کے ڈاکٹر بنتے ہیں. 120 ڈاکٹر سالانہ. اور ایک ڈاکٹر کی سیٹ 1 کروڑ روپیہ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ لوگ واقف ہیں اچھی طریقے سے. چنانچہ جمعیت علماء کی نمائندگی پر تلنگانہ اور آندھرا کے مسلمانوں کے سالانہ 120 کروڑ جمعیت علماء بچاتی ہے. باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کے ذریعے سے کوئی کیس لڑا جا رہا ہے، ہر سال اس کو ریویو کیا جاتا ہے. آپ حضرات جو ہے اس پر جائیں گے، گوگل پر جائیں گے تو ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہو جائے. 16 سال میں اب تک
1,80,000 سے زائد مسلمان بچے MBA میں، MCA میں، انجینئرنگ میں سب میں فائدہ اٹھائے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کی بدولت، علماء کی بدولت، جمعیت علماء کے علماء کی بدولت ہے۔ جمعیت علماء نے قوم کے لیے، ملت کے لیے محنت کیا۔ ریزرویشن آنے کی وجہ سے کسی امام کی تنخواہ ڈبل نہیں ہو گئی، کسی مدرس کی تنخواہ ڈبل نہیں ہو گئی۔ جمعیت علماء کے صدر کو 4 چاند نہیں لگ گئے، بلکہ انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا اور قوم و ملت کے لیے کام کیا۔ کروڑوں روپیہ قوم کے لیے بچایا ہے، مگر کبھی جمعیت نے ملت سے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ اس سے زیادہ مخلص اور خالص جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ دینی کاموں میں اللہ کے فضل و کرم سے، سماجی کاموں میں ہر حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ریزرویشن ہم نے دے دیا، ریزرویشن ہم نے دے دیا، ریزرویشن ہم نے دے دیا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی ریزرویشن کی آواز اٹھانے کی۔ اکابرین جمعیت کے اندر صدر جمعیت علماء کی قیادت میں، حضرت مفتی شبیر احمد صاحب کی قیادت میں یہ کام انجام دیا گیا اور ماننے پر مجبور کیا گیا، ان کو متحد ہو کر آواز اٹھائی گئی۔ تلنگانہ کے، آندھرا کے کونے کونے علاقوں میں اس کے خلاف، اس کے تائید میں تحریک چلائی گئی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کیا اور اس وقت کے دماغ میں ڈالا، اور انہوں نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مسلم ریزرویشن دیا، نہیں، وہ دینے پر مجبور ہوئے جمعیت علماء کی کوششوں کی وجہ سے۔ یہ اکابرین، یہ جمعیت کے اکابرین، یہ صدر محترم یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، تلنگانہ اور آندھرا الگ ہو گیا، آندھرا پردیش کی جانب سے سپریم کورٹ میں نمائندگی نہیں تھی، پھر اس وقت کے CM چندر بابو نائیڈو صاحب کو کوشش کی گئی، بتایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ کو بھی داخل کرنا ہے ورنہ ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ تو پھر دلی میں ایک میٹنگ ہوئی، جمعیت علماء خود، ذمہ دار جمعیت علماء کے، میں خود صدر صاحب کے حکم سے گیا اور جا کر وہاں پہ ذمہ داروں کو بٹھا کر، وکلا کو بٹھا کر سپریم کورٹ میں مقدمہ داخل کروایا علیحدہ آندھرا کی طرف جانب سے۔ پہلے دن سے، جس دن سے یہ کیس ہوا ہے، جس دن مسلم ریزرویشن کا اعلان ہوا، اس کے دوسرے دن BJP کے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ سپریم کورٹ میں گئی، خلاف میں کوئی گورنمنٹ نہیں گئی، یہی جمعیت العلماء اس کورٹ میں ان کا مقابلہ کیا اور ابھی تک کر رہی ہے۔ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے قوم و ملت کے نونہالوں کے لیے اور قوم و ملت کے لوگوں کے لیے۔ آج ایک کارپینٹر کا بیٹا ڈاکٹر کہلاتا ہے، ایک میستری کا بیٹا ڈاکٹر کہلاتا ہے، ایک نائی کا بیٹا ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ آج اس کی حیثیت یہ ہو گئی، ورنہ لوگ وہ لڑکے کو نائی کا لڑکا کہتے تھے، لیکن آج وہ نائی کو ڈاکٹر کا باپ کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اکابرین اور ہمارے صدر محترم کی محنتوں سے یہ ہوا ہے۔ یہ سماجی کام ہے، سیاسی کام بھی جمعیت علماء کرتی ہے، سیاست میں حصہ نہیں لیتی، سیاست میں مقابلہ نہیں کرتی، لیکن سیاسی نمائندگی برابر کرتی ہے، مسلم مسائل پر نمائندگی برابر کرتی ہے۔ جب بھی مسائل آ جاتے ہوں مسلمانوں کے خلاف، جب بھی کوئی انسان کھڑا ہوتا تو جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ UP کے ایک علاقے میں دھرم سنسد بے دھرم نتیجے پہ ہوئی، ایک دھرم سنسد ہوئی جو بے دھرموں نے کی، اور وہ دھرم سنسد ہو ہی نہیں سکتی جس میں کسی دھرم کے خلاف بولا جائے، وہ تو بے دھرموں کی دھرم سنسد تھی۔ اس کے خلاف جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی ہے۔ ملک کی سالمیت اور ملک کو بچانا ضروری ہے اس وقت میں، جس کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ خلاف بولے، گالی دیے، سب کچھ کرے، ان کا شعار ہے گالی دینا، مگر میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار گالی کھا کر بھی دعا دینا، اور مدینے سے مکہ واپس آتے ہوئے دشمنوں کو معاف کرنا، یہ انہی کا شیوا ہے جو ہم نے اپنایا ہے۔ آپ لاکھ برا بول لیجئے، لاکھ پکار لیجئے، آپ کی طرف یہی ہے نا
کہ آپ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہ لوگ ختم نہیں ہو رہے ہیں. آپ پوری دنیا بھی کوشش کر لے گی، انشاءاللہ قیامت تک ہم ختم بھی ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. یہی بات سمجھانے کے لیے سیاسی حالات میں الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہمارے پاس کے پورے لیڈروں گھر سے نکلتے، جس کے نے شیروانی انہیں جھٹک کے پہن کے نکلتا، جس کے نے صدری ہے انہیں پرانی کہیں کہ نکل کے پہن کے پھر نکلتا، مسلمانوں کا لیڈر بنتا، نمائندگی کرتا، 4 چیزیں لکھتا اس میں، کیا بولو 70 سال سے لکھ رہی، وقف جائیداد بچاؤ، اب تک ایک بھی نہیں بچی ہے، سو بھی چلے جا رہی روزانہ. قبرستان، یہی مطالبے، چھوٹے چھوٹے مطالبے، چھوٹی چھوٹی سوچ نہیں. جمعیت العلماء چاہتی ہے کہ آپ کے اندر شعور آئے، سیاسی لحاظ سے آپ کے اندر شعور آئے، آپ کا حق آپ کو منوانا آئے، آپ کے مسائل پہ آپ کو بات کرنا آئے. اب تک آپ لوگوں نے 70 سال میں صرف چھوٹے چیزیں مان کر اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہے. بہت بڑا مطالبہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، صاحب قبرستان کی دیوار اٹھا دو. بہت بڑا مطالبہ ہوتا ہے، صاحب مسجد کی دیوار اٹھا دو. بہت زیادہ اس سے تو ایک کمیونٹی ہال بنا دو. کمیونٹی ہال کبھی آبادی نہیں ہوا آج تک. اس سے زیادہ ہمارے مطالبے نہیں ہیں. ہم نے ان کو موقع دیا ہے. وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی حد اتنی ہی ہے، صرف تعریف کر دینا، ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لینا، عید کے دن بازو کھڑے ہو جانا، رمضان میں رومال اوڑھ کے کھجور کھا لینا، وہ سیکولر کہلاتا ہے ہمارے ذہن میں. برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا، رمضان میں ٹوپی پہن کر آپ کے بیچ میں آپ سے جو ہے فوٹو کھچوا کر بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور آپ بھی بہت خوش، ارے کیا بڑا آدمی ہے، بولے زبردست انسان ہے، ٹوپی پہن لیا، ختم. ہم اپنے مطالبے جب تک نہیں منوائیں گے، ہم مسائل جب تک ہم ہمارے نہیں منوائیں گے، تعلیمی حیثیت سے، ہمارے علاقوں کی حیثیت سے جو فنڈ آتا ہے اس فنڈ میں ہمارا حصہ کتنا ہونا چاہیے، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، یہ شعور ہم جب تک نہیں لائیں گے، ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. تو یہ میری گزارش ہے آپ حضرات سے. وقت کم ہے، جلدی ختم کرنا ہے، اور بھی مقررین یہاں پر ہیں، تو انشاءاللہ جمعیت سے جڑیے. اصلاح معاشرے کے تحت جو کام ہونے ہیں اس کام کو اڑیے، ساتھ میں لے کر کام کریے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، اور آگے ایسے موقع ہوں گے ان حالات کے، تو پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی آپ حضرات سے بات چیت ہوگی. آپ حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں، اور یہاں کے منتظمین کا ممنون اور مشکور ہوں. یہ حالات میں بھی الحمدللہ جمعیت العلماء کی کارکردگی، کام کے لیے کوشش کی، اور اس علاقے میں اتنے بڑے مجمع کو مچھلی پٹنم میں جمع کیا. اللہ نے توفیق دی تبھی آپ لوگ آئے. ہوں گے ہزاروں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی سننے کی، آپ کو توفیق دی گئی ہے، اسی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جمعیت سے جڑیے، جمعیت کے کاموں سے جڑیے، یہاں کے صدر جنرل سیکرٹری سے ملاقات کریے، حالات کا جائزہ لیجئے، ایک کمیٹی بنائیے. مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ آنے والا کوئی بھی آدمی ہم کو 5 سال میں ایک مرتبہ بیوقوف بنا کر نہ جائے، بلکہ ہر مہینے میں ہم ان سے سوال کر سکیں. یہ ہماری گزارش ہے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. جزاک اللہ صابر بھائی، بہت اچھے انداز میں آپ نے جمعیت علماء ہند آندھرا و تلنگانہ کی تعارف اور خدمات کو اجاگر کیا.